والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. صلوات على محمد وآل محمد. مومن مجلس کی ابتدائی میں یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے میں ظاہر ہے کہ بڑے ذمہ ہونا چاہتا ہوں. ایک تو دعائے صحت کی التماس ہے یاسمین فاطمہ کے لیے، تو ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ کچھ انتظامی معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اعلانات ہمارے ذمے رکھے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ہم ادا کرنا چاہیں گے. اور یہ سارے کے سارے شکریہ کے اعلانات ہیں. عزاداری امام مظلوم، اس میں شرکت کرنا اور اس کے انتظامات میں شرکت کرنا، یہ دونوں چیزیں باعث ثواب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جو اعلان کیا قرآن مجید کے اندر تعاون کے حوالے سے، تو اس تعاون کا اہم ترین مصداق خود عزاداری مظلوم کربلا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ دیکھو نیکی کے کاموں میں، بر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کوآپریٹ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور جو گناہ کے کام ہیں، تجاوز ہے، ظلم ہے، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. جو خود امیر المومنین کی بھی وصیت تھی کہ ظالموں کے مخالف رہنا اور مظلوموں کی مدد کرنے والے بننا. تو یہاں پر جو ہمارے پاس فہرست ہے، یہ ان لوگوں کی فہرست ہے کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے دام درہم سخن قدم عزاداری مظلوم کربلا میں تعاون کیا. اور ان کی فہرست میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں کہ پولیس اور رینجرز کہ جنہوں نے انتظامات کو صحیح طریقے سے کرنے میں اپنی محنت بھی صرف کی، اپنا وقت بھی لگایا، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دی. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کے رضاکاروں نے بھی یہاں کے معاملات کو دیکھنے میں اور خصوصیت کے ساتھ سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو انتظامیہ نے مجھے بتایا اس کے مطابق کہ انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ یہاں پر مومنین کی مدد کی، نصرت کی اور مومنین کا ساتھ دیا، امام بارگاہ کی انتظامیہ کا ساتھ دیا. پروردگار عالم کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اسی طریقے سے یہاں جو صفائی کے معاملات ہیں، صفائی ویسے بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اسلام نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ النظافۃ من الایمان، کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ صفائی اور ستھرائی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ جب اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہو، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہو، تو اس کے اندر صفائی کے انتظامات کو مینٹین کرنا اور مسلسل مینٹین رکھنا یہ ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے. تو جمشید ٹاؤن کی انتظامیہ نے جس طریقے سے یہاں پر صفائی کے انتظامات کیے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. کہ اسی کی انتظامیہ کہ جنہوں نے جنریٹر فراہم کیا تاکہ لوڈ شیڈنگ کے دوران بھی جو مجلس کے تسلسل ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ آئے، تو ان کے حوالے سے بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. خدا متعال ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. حسینی اسکاؤٹس ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے ہی بچے ہیں، مگر یہ سارے کے سارے انتظامات میں لگے رہے اور مسلسل لگے رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کس طریقے سے انہوں نے محنت کی
یہ سب کے سب وہ افراد ہیں کہ جو اپنے اسکاؤٹس کی وردی کے ساتھ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جب کبھی وقت آیا تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی یہ اسکاؤٹ کے اسی فریضے کو اسی تندہی کے ساتھ انجام دیں گے۔ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں بحق محمد و آل محمد اضافہ فرمائے۔ اور ایک خاص شکریہ اہل محلہ کا۔ ظاہر ہے کہ اہل محلہ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے عنوان شیعت کے ماتحت نہیں آتے مگر محبان آل محمد کے ماتحت تو بہرحال آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو آل محمد کی محبت سے سرشار ہیں، ان سب کے دلوں کے اندر آل محمد کی محبت معجزن ہے، اور ان سب نے ان تمام تر زحمتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ ظاہر کے بیریئرز لگے ہوں، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، چیکنگ ہو رہی ہو، آواز بلند ہو، مائک بھی استعمال ہو رہا ہو، تو ان تمام باتوں کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ زحمت تو ہو رہی ہوگی، مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ جب محبت آل محمد دل میں موجود ہو تو حسین کے غم کے دوران اگر اس طرح کی کچھ زحمتیں بھی انہیں ہوئی ہیں تو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ ہم ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں حسین کے صدقے میں ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ آج کی یہ آخری مجلس ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے۔ میں نے آیا تبھی آپ کے سامنے یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے جو پڑھی تھی، کچھ تبصرہ میں اس کے اوپر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ تقوی کے حوالے سے کچھ باتیں کل ہم نے کی بھی تھیں کہ انسان اگر اپنے نفس کے گھوڑے کو اس طرح سے کنٹرول کر لے کہ وہ اس کی مرضی کا پابند نہ ہو بلکہ اس نفس کو اپنی مرضی کا پابند بنا لے، تو یہ وہ تقوی ہے کہ اگر انسان کے اندر حاصل ہو جائے تو پھر پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یاد رکھو تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ پروردگار عالم نے وہاں پر قوم قبیلے کے تعارف کی نفی نہیں کی ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات 49واں سورہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں مختلف قبائل، مختلف کمیونٹیز کے اندر، مختلف برانچز کے اندر یہ ہم نے تمہیں بانٹا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ ظاہر ہے کہ اگر تعارف ہی نہ ہو پائے تو بات آگے کیسے بڑھ پائے گی؟ تو تعارف کے لیے ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ یہ صاحب کون ہے اور وہ صاحب کون ہے، مگر یہ معاملہ اسی حد تک رہنا چاہیے کہ لتعارفوا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرض کیجئے کہ اگر کوئی صاحب ایسے ہوں کہ جو تقوی کی غلط ڈیفینیشن کو اپنے آپ پر مسلط کر لیں اور وہ کہیں کہ کمیونٹی، قبیلہ، برانچز، شعور یہ کچھ نہیں ہوتا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے علاقے کو تعارف کی منزل پر پیش کرنا چاہیے، نہ اپنی کمیونٹی کو تعارف کی منزل پر پیش کرنا چاہیے، نہ اپنا نام تعارف کی منزل پر پیش کرنا چاہیے، تو پھر آپ تصور کریں کہ یہ معاملہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر حج کے دوران جہاں پر لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی کھو جائے اور اس کا اعلان کروانا ہو تو پھر کیا اعلان کروایا جائے؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، نام سے تمہیں کیا غرض ہے؟ وہ کہے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ وہ کہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ صرف اور صرف تقوی ہی تعارف کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا اعلان کس طریقے سے ہوگا؟ پھر اس کا اعلان اس طریقے سے ہوگا کہ ایک اللہ کا بندہ کھو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے، پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے تعارف کی منزل پر کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے درمیان تقسیم کیا ہے کہ کوئی یہاں کا رہنے والا ہے، کوئی وہاں کا رہنے والا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو سکیں، انٹروڈیوس ہو سکیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پرابلم آتا ہے جب عصبیت انسان کے اوپر مسلط ہو جائے کہ غلط بھی اگر کیا ہے، گناہ بھی اگر کیا ہے، لیکن میرے قبیلے والا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا، اور اگر اچھا بھی کیا ہے لیکن غیر کا قبیلہ ہے تو پھر میں اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام یقیناً مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹینڈرڈ کو سمجھو،
اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر تقوی ہے تو معیار بلند ہوتا جائے گا، وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. جب اللہ سے قریب ہو گیا، اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، تمہارے لیے بھی لازم ہو جائے گا کہ تم اس کی عزت کرو، چاہے وہ تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے تمہارے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا. قبیلے کا معاملہ صرف تعارف کی منزل پر رکھو اور عزت کا تعلق تقوی کے ساتھ جوڑ دو اور اس کو ڈائریکٹلی پروپورشنل قرار دو، راس متناسب. جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی عزت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے وہ دوسرا جو عنوان وہاں پر پیش کیا پروردگار عالم نے، دو لفظ استعمال میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر اور تقوی ان دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اس بر کا مطلب کیا ہے؟ بر کا مطلب ہے نیکی کا کمال، یعنی نیکی جو بڑی وسعت رکھتی ہو، جس کی ڈائمینشنز کے اندر بڑی وسعت موجود ہو. خیر کا کوئی بھی کام ہو وہ اچھا ہے، مگر خیر کا ہر کام بر نہیں کہلاتا. خیر کا ہر کام بر کا مصداق نہیں بنتا. جب پروردگار عالم بر کی بات کر رہا ہے تو کوئی خاص چیز ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے مثلا ایک انسان فرض کیجئے کہ اپنے اتارے ہوئے کپڑے، یوزڈ کلوتھنگ، وہ بھی خدا کی راہ میں دے دے، تو بہرحال یہ بھی خیر کا کام تو ہے، یہ بھی برا کام تو نہیں، اچھا کام ہے. مگر یہ خیر کا کام ہونے کے باوجود بر نہیں کہلائے گا، اس کو نیکی کا کمال نہیں کہیں گے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ چوتھا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، اگر وہیں پر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے بر کے حوالے سے ایک پالیسی گائیڈ لائن دی ہے کہ بر کس کو کہتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ دیکھو تم ہرگز پاسبل ہی نہیں، لن کا مطلب ہے نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لن تنالوا البر، تم اس وقت تک بر تک نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود بہت پسند ہے. جو اترے ہوئے کپڑے اگر کسی نے خیرات میں دے دیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا کام تو یہ پھر بھی ہے، مگر اچھا ہونے کے باوجود خود کو پسند ہوتا تو اتارتا کیوں؟ جب نئے کا انتظام کر لیا، اس کے بعد اسے اتار دیا، نئے کو پہن لیا اور اس کے بعد اسے راہ خدا میں دے دیا، تو خیر کا کام تو بنا مگر بر نہیں بنا. بر یہ اس وقت بنے گا کہ جب انسان اس میں سے کچھ خرچ کرے کہ جو اسے خود بہت زیادہ پسند ہو. یہ پروردگار عالم کا لطف اگر آپ ملاحظہ کریں کہ پروردگار یہ نہیں کہتا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں دے دو، یہ نہیں کہا خدا نے. خدا نے کہا جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دے دو. اور کس کس طریقے سے خدا نے اس طرف متوجہ کیا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم اپنے بندوں سے کس طرح سے بات کرتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھی طرح سے قرض دے. لون دینے کے لیے کون تیار ہے خدا کو؟ تو خدا کو کوئی لون دے سکے، خدا کو کوئی قرض دے سکے، کسی کی مجال ہے؟ پروردگار عالم بورو کر رہا ہے. پروردگار عالم بورو کر رہا ہے. یہ بورو نہیں کر رہا، سب کچھ اسی کا ہے، مگر جس کا سب کچھ ہے وہ اس سب کچھ میں سے بہت کچھ بندوں کو دیتا ہے اور بہت کچھ دینے کے بعد کچھ کا مطالبہ کرتا ہے اور عزت افزائی کے لیے اسے قرض کا عنوان دیتا ہے. سب کچھ اسی کا ہے، اس سب کچھ میں سے بہت کچھ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور بہت کچھ میں سے کچھ بطور قرض واپس مانگتا ہے. اور یہ بندوں کا ظرف ہے کہ وہ مانگتا کچھ ہے اور بندے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بندوں کا ظرف ہے کہ وہ کچھ مانگتا ہے اور بندے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ آل محمد کا ظرف ہے کہ مانگتا کچھ ہے اور یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ مانگتا کچھ ہے اور آل محمد سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اگر اللہ بھی سب کچھ ان کے حوالے کر دے تو پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں گے مثلا میں آپ کی خدمت میں سیرت آل محمد کے واقعات اس وقت بیان نہیں کرنا چاہ رہا، مگر 2-3 اشارے تو ضرور کروں گا. مثلا اگر آپ وہی
دیکھیں آیت سورہ مبارکہ دہر کی کہ جو آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، علی حبہ یعنی اللہ کی محبت میں تو کرتے ہیں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، علی حبہ میں یہ جو ضمیر ہے اسے کہاں پلٹایا جائے؟ اللہ کی طرف پلٹایا جائے یا طعام کی طرف پلٹایا جائے؟ یہ طعام موجود ہے قریب، تو قریب کے ہوتے ہوئے بعید کی طرف پلٹانا اگرچہ وہ حقیقت رکھتا ہو لیکن مجاز ہے، مشکل ہے، لہذا طعام کی طرف اگر اسے پلٹایا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں خود بھوک نہیں لگتی، یہ خود بھوک میں رہتے ہوئے ایثار کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اس طعام کو حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ کس میں سے کھلا رہے ہیں؟ کہ جس کی خود انہیں حاجت ہے، یہ خود اس وقت اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں کھلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آل محمد کا انداز ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایسا انفاق بھی بیان کیا ہے کہ جسے خدا قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، قطعاً تیار ہے۔ میں خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ملا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی پیسہ بھی گیا جیب سے، خرچ بھی کر دیا اور خدا نے قبول بھی نہیں کیا، ایسا بھی ہے۔ ایک طرف قبولیت کا وہ انداز ہے کہ روٹیاں یہاں پر صدقہ کی جا رہی ہیں، آیتیں وہاں سے اتر کر قبولیت کی سند دے رہی ہیں، مگر دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں، ان کو ہم کہاں لے کر جائیں کہ جو کسی ایک انداز ہے انفاق کا کہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کہ دیکھو جب تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے تو اسے احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل مت کرو، انویلڈ مت کرو، تم اسے ختم مت کر دو، فائدہ نہیں ہوگا، پیسہ بھی چلا گیا، اور جب وہاں پہنچو گے اور کہو گے پروردگار صدقے کا ثواب، کا کوئی ثواب نہیں۔ جو تم نے اذیت پہنچائی تھی، جو تم نے احسان جتایا تھا، وہ ثواب تمہارا گیا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے اور سجیسٹ کرتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ دیکھو اچھی طرح سے بات کرنا، اور اگر وہ سائل مانگنے والا کوئی کڑوی بات کرے تو نظر انداز کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تم اذیت پہنچاؤ۔ تہذیب آل محمد، تہذیب قرآن، تہذیب اسلام، اس کو بھی تو ذرا دیکھیے کہ انسان کئی مرتبہ فرسٹریشن کی وجہ سے، میں خلوص پر شک نہیں کرتا، ممکن ہے کہ ایک انسان خلوص کے ساتھ ہی سوشل ورک کرنا چاہ رہا ہو، مگر سوشل ورک کے دوران خلوص کے باوجود کبھی کبھی فرسٹریشن کا ٹرسٹیز شکار ہو جاتے ہیں، پیسے والے شکار ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آگے سے 10 باتیں وہ سنا کر جا رہا ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور وہ سامنے سے 10 باتیں سنا کر جا رہا ہے۔ پروردگار عالم انہی لوگوں کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ بتاؤ، تم جو اس کی مدد کر رہے ہو تو اس کے لیے کر رہے ہو یا میرے لیے کر رہے ہو؟ اگر اس کے لیے کر رہے ہو تو اسے لڑ لو، اور اگر میرے لیے یہ سارے کام تم نے انجام دیے ہیں تو سمجھ لو کہ جو میرے پاس ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، سورہ بقرہ میں بھی آیا، غالباً سورہ مزمل کے اندر بھی آیا موجود ہے کہ جو تم آگے بھیج رہے ہو نا وہ اوور لک نہیں ہوگا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر، خیر کی جو چیز تم آگے بھیج رہے ہو، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، تم اسے موجود پاؤ گے۔ کئی مرتبہ نوکری پیشہ افراد یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امیڈیٹ باس ہے وہ بھی عجیب ہے، انکریمنٹ کے ٹائم پر ہماری ساری محنتوں کو نظر انداز کر دیا، میں نے کمپنی کے لیے یہ کیا، میں نے کمپنی کے لیے وہ کیا، اوور ٹائم بھی لگایا، ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب انکریمنٹ کا ٹائم آیا وہ امیڈیٹ باس جو ہمارے وہ بھول گئے، وہ اپنی رپورٹ میں لکھ کر ہی نہیں دیتے، تو جو الٹیمیٹ باس ہے اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو ساری میری محنت ضائع ہو گئی،
پروردگار عالم اطمینان دلاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر امیجیٹ باس یا الٹیمیٹ باس بھول سکتا ہے، میں بھولنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات تم بھول جاؤ کہ اللہ بھول سکتا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے کوئی چھوٹا سا کام بھی کیا ہے نیکی کا، مطمئن ہو جاؤ کہ پروردگار عالم کے پاس وہ ریکارڈڈ ہے، وہ محفوظ ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اگر ذرہ برابر نیکی کا کام کرو گے اسے بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کا کام کرو گے اسے بھی دیکھو گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد وہی والا سوال تو رہتا ہے کہ مگر پھر ہم اپنے فرسٹریشن کو کیسے کنٹرول کریں؟ سورہ نور کی آیت 24واں سورہ، وہ بھی پروردگار عالم نے سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں باتیں بری لگتی ہیں، نیکی کا کام کرنے جا رہے ہو میرے لیے، اور اگر کسی کی بات کڑوی لگ گئی، بری لگ گئی، سنو، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، نظر انداز کر دو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو تم بھی تو اللہ کی معافی کے طلبگار ہو، اس کی مغفرت کے طلبگار ہو، تو جب معافی مانگنے کا جذبہ موجود ہے تو معاف کرنے کا حوصلہ کیوں موجود نہیں ہے؟ معاف کرنے کا بھی تو جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور خصوصیت کے ساتھ مومنین کا جو معاملہ ہے وہ تو آپس میں اسی اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی ایک دوسرے کی بات بری بھی لگتی ہے تو اس بری بات کو نظر انداز کر دو کہ بالآخر ہم سب اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے برادران عزیز کہ جب یہ اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ محبت پروردگار عالم نے اسی لیے رکھی ہے کہ وہ اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جائے۔ ان جملوں کے اوپر کون سنجیدگی سے غور کرے گا؟ معاف کر دو، نظر انداز کر دو، کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کون سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا؟ جس کے دل میں واقعاً خدا کے لیے محبت موجود ہو۔ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر اکرم کا تمہیں واسطہ، تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تو یہ واسطہ کس کو دیا جائے گا؟ جس کے دل میں پیغمبر اکرم کی محبت موجود ہو۔ اگر کسی کو کہا جائے تمہیں پنجتن کا واسطہ، یہ پنجتن کا واسطہ کسے دیا جائے گا؟ اگر کہا جائے امام زمانہ کا واسطہ، کسے دیا جائے گا یہ واسطہ؟ یہ واسطہ اسی کو دیا جا سکتا ہے، وہیں پر یہ مؤثر ہو سکتا ہے کہ جہاں دل کے اندر پنجتن کی، حسن و حسین کی، علی و زہرا کی، مہدی منتظر کی محبت موجود ہو۔ ورنہ وہ ریفرنس، انصاف کی بات یہ ہے کہ سامنے والے کو انفلوئنس نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہ کہے میرا تعلق کیا ہے پنجتن کے ساتھ، میرا تعلق کیا ہے امام زمانہ کے ساتھ، میرا تعلق کیا ہے حسن اور حسین کے ساتھ۔ تو یہ جملہ آپ کہیں گے وہیں پر کہ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ آل محمد کی محبت وہاں موجود ہے۔ اب برادران عزیز آپ غور فرمائیے، عبداللہ ابن مسعود، یعنی ہم تو بہت چھوٹے لیول پر ہیں، آئیے تھوڑا سا اس کو ہائر لیول کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، آل محمد سے کچھ قریب بھی ہیں۔ اچھا، جنت البقیع، مسجد نبوی، مدینہ منورہ کی یہ اہم زیارت ہے، اور آپ میں سے کتنے ہی مومنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ زیارتیں کی ہوں گی، پروردگار عالم ہر ایک کو نصیب کرے۔ اچھا، اب یہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کا وہ حجرہ کہ جس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد کے باہر کھلتا تھا، اور اس حجرے سے جناب فضہ باہر تشریف لائیں۔ اچھا، اب جناب فضہ صحابیہ بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی بھی زیارت کی ہے، جناب سیدہ کی کنیز بھی ہیں، امیر المومنین کے خاندان کی خدمت گزار ہیں، اور اس حد تک اٹیچڈ ہیں کہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے کہ کنیز ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین اپنی بہن کہتے ہیں، جناب سیدہ اپنی بہن کہتی ہیں، حسن و حسین اپنی ماں کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا رتبہ تو نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ جناب فضہ دروازہ کھلا حجرہ سیدہ کا، اور جناب فضہ باہر تشریف لائیں، اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فضہ کو سلام کیا۔ اب جناب فضہ ظاہر ہے کہ ایک ایجڈ خاتون ہے، معمر، ضعیفہ، ایک ایج ہے ان کی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ضعیف خاتون ہے تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر ینگ لیڈیز ہیں تو ان کو سلام کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے،
جناب عبداللہ ابن مسعود نے اپنی رسپیکٹ شو کی، جناب فضہ کی خدمت میں کہا کہ میرا سلام قبول کیجیے. جناب فضہ نے جواب سلام دیا. اور اب جناب عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے ہیں، وہ بات غور طلب ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں فضہ آپ کو مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم نے تو جنت کما لی. جنت کمانا واقعا مذاق تو نہیں ہے، جنت کمانا تو سعادت ہے، لیکن جب نظروں کے اندر نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو جواب کچھ بدل جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہم صرف جنت کی دعا مانگتے ہیں؟ عام طور پر ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے کہ پروردگار اعلی علیین میں جنت میں جوار معصومین عطا فرما. کیا مطلب؟ وہ معصومین کے جوار، معصومین کا پڑوس، معصومین کے قریب جگہ عطا فرما، یہ ہماری دعا ہوتی ہے. یعنی عام طور پر مرحومین کے لیے ہم دعا یہی مانگتے ہیں، جوار معصومین میں جنت میں جگہ عطا فرما. اب جناب فضہ کو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اے فضہ آپ کو مبارک ہو، کیا کہنا آپ کے نصیب کا، آپ نے تو جنت کما لی، آپ کو تو جنت مل گئی. جناب فضہ اس موقع پر جو جواب دیتی ہے وہ بڑا عجیب ہے. فضہ کہتی ہیں اے عبداللہ ابن مسعود تم کس جنت کی بات کر رہے ہو، تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود بہت شاکڈ کہ یہ فضہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں انہی کا لقب پڑھنے والا ہے متکلمہ بالقرآن، قرآن سے گفتگو کرنے والی. تو کیا فضہ نہیں جانتی کہ قرآن کے اندر جو جنت کے اوصاف بیان کیے گئے، جنت کا تذکرہ آیا، کتنی جگہوں پر آیا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دو. جنت کو حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اعدت للمتقین، وہ جنت جو بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، کتنا تذکرہ آیا ہے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا. عبداللہ ابن مسعود شوق میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضہ کیا کہہ رہی ہیں، میں جنت کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کون سی جنت؟ اے فضہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جنت کیا ہے؟ کہا میں نہیں سمجھ پا رہی، تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود اب ایلوبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اے فضہ وہی جنت جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، نہریں ہوں گی، محل ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں. اب جناب فضہ آہ بھر کر کہتی ہیں اے عبداللہ ابن مسعود اتنا وقت تم نے پیغمبر کی صحبت میں گزار دیا مگر معرفت حاصل نہ کر پائے، معرفت حاصل نہ کر پائے. اور اب عبداللہ ابن مسعود کے لیے اور زیادہ شاکنگ تھا یہ معاملہ کہ میں جنت کی بات کر رہا ہوں، یہ پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں اور پھر مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں. بے اختیار کہتے ہیں کہ فضہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں، مجھے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے معرفت نہیں ہے، خیریت میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ کہ عبداللہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے جنت مل گئی، اس جنت کے ہوتے ہوئے کیا مجھے کسی اور جنت کی حاجت ہو سکتی ہے؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ مرنے کے بعد جوار معصومین ملے، تو اسی دنیا کے اندر جسے معصومین کا جوار مل چکا ہو وہ جنت لے کر وہ کیا کرے گا؟ وہ بالآخر خود بخود ہاتھ آ جائے گی، لیکن اسے تو دنیا ہی کے اندر جنت مل چکی ہے. اور جناب فضہ پہ سمجھاتی ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ کیفیت کیا ہے. جنت کی تم بات کر رہے ہو، میں جن کے درمیان رہتی ہوں وہ کون ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ جب میں اٹھتی ہوں اور شہزادی میرے سامنے آتی ہیں تو وہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. وہ آگے آ کر کہتی ہے کہ اے بہن فضہ میرا سلام قبول کرو. تھوڑا وقت گزرتا ہے تو علی امیر المومنین تشریف لاتے ہیں. وہ کون ہے؟ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. وہ کہتے ہیں بہن فضہ میرا سلام قبول کرو. اور پھر کچھ دیر گزرتی ہے تو حسن اور حسین دونوں شہزادے وہ آ کر سلام کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار آ کر سلام کر رہا ہو، قسیم النار والجنہ آ کر سلام کر رہا ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ آ کر سلام کر رہی ہو. تو اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اس جنت کی حاجت ہوگی یا اس جنت کے اوپر رشک ہوگا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد.
برادران عزیز معاملہ یہی ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق ہی وہ سوچ پاتا ہے. اور جناب عبداللہ ابن مسعود، ظاہر ہے کہ یہ تو صحابی اور صحابیہ کا مکالمہ تھا، تو ایک دوسرے کے ذریعے سے انہوں نے بات کو سمجھ لیا، اور جناب عبداللہ ابن مسعود سمجھ بھی گئے، واقعاً سمجھ گئے کہ جناب فضہ کیا کہنا چاہتی تھی. اور ایسے کتنے ہی واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل محمد کے حوالے سے حجت تمام ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ آل محمد کے حوالے سے اتمام حجت نہ کیا گیا ہو. یہ جناب فضہ کی گفتگو ابھی آپ نے سنی. امام احمد ابن حنبل آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت، جس طرح سے امام نسائی کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ستہ میں سے ایک اہم کتاب کے مؤلف، مصنف، کمپائلر، اس کو ترتیب دینے والے امام نسائی، سنن نسائی کے مؤلف، اسی طریقے سے ایک پوری فقہ امام احمد ابن حنبل سے منسوب ہے، اور ان کے فالوورز دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. سب کانٹیننٹ میں تو نہیں، لیکن بہرحال پائے جاتے ہیں. اور ان کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحہ والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب، کہ فضائل کی جو صحیح روایات ہیں وہ کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہے جتنی کثرت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے. اب امام احمد ابن حنبل جب یہ بات کہہ رہے ہیں، جن سے ایک پوری مسند بھی منسوب ہے، تو احادیث پر بھی ان کی نظر ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر عام طور پر خود علماء اہل سنت کے جو آپس کے اعتراضات ہیں، اور یہ علمی اعتراضات ہوتے ہیں، اکیڈمک آبجیکشنز، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ حدیث کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، اور اسی لیے بہت زیادہ قیاس کا بھی سہارا لیا کرتے تھے. اگرچہ جتنا بھی انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد انہوں نے بھی یہ اعلان تو کیا کہ لولا سنتان لہلکن نعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کے پاس شاگرد کے طور پر گزارے ہیں تو یقیناً میں ہلاک ہو جاتا. یہ اعتراف تو ان کی طرف سے بھی ہے. یہ کیا ہے، یہ اعترافات کیا ہیں؟ البتہ میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ یہ امام احمد ابن حنبل کا یہ جملہ، میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ بھی ان سے منسوب ہے اور احادیث پر بھی ان کی نظر ہے، ایک پوری مسند ان سے نسبت رکھتی ہے، اور جس کے حوالے بہت دیے جاتے ہیں، تو احادیث پر بھی ان کی نظر ہے. تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل جو صحیح والے ہیں، من الفضائل الصحہ والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب، کہ صحیح فضائل کی جو روایات ہے، تو یہ امام احمد ابن حنبل کو یہ لاحقہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علی کی فضائل کی روایات کے مقابلے میں بنی امیہ کی ٹیکسٹائل کے اندر جعلی فضائل کی احادیث بہت زیادہ بنائی گئی ہیں، اور ان کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو کمپیریزن کرنے کے بعد نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ لوگ اپنی کوششیں کر کر کے تھک گئے، نام علی کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے خود مٹ گئے، مگر علی کے نام کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی وہ اتنا ہی ابھرتا چلا گیا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کنٹروورشل قرار دے سکیں، یا کوئی کہے گا یہ تو کوئی کنٹروورشل بات ہو گئی. نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں. خلافت و ملوکیت اگر ہم مولانا مودودی کی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. نام علی کو مٹانے کے لیے اس حد تک پروپیگنڈا. میرے نوجوان دوست توجہ کریں کہ ممبروں پر ایک عرصے تک امیر المومنین کا نام لے کر سب کو شتم کیا جاتا رہا. آج وہ احباب، میں پورے خلوص کے ساتھ انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ واقعاً صحابہ کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے، تو ذرا فیصلہ تو کریں کہ وہ جس کے حکم پر سالہ سال تک ممبر سے علی کو گالیاں دی جاتی رہیں، علی کو آپ اہل بیت مانے نہ مانے، صحابی بھی نہیں مانتے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے کہ جس کے حکم پر سالہ سال تک یہ بدعت قائم رہی کہ جمعے کا خطبہ ہو، کوئی اور موقع ہو، ممبر پر اگر خطیب کیا ہے، مولانا مودودی کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اکرم کی قبر کے سامنے پیغمبر اکرم کے عزیز ترین ساتھی کو سب و شتم کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے کوشش کی گئی
اور پھر پروردگار عالم نے حجت کو تمام کیا کہ واقعاً جو حجت خدا ہے اس کے تعارف کو، اس کے نام کو، اس کے نشان کو تم مٹانا چاہتے ہو، کیسے مٹا پاؤ گے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے اپنی ترکیبیں لڑائیں اور پروردگار عالم نے اپنی تدبیر کی، اور خدا سے بہتر تدبیر کسی اور کی ہو نہیں سکتی، خدا سے بہتر کسی اور کا پلان ہو نہیں سکتا۔ فانی افراد کیا پلان کر سکتے ہیں برادران عزیز، سوائے اس کے کہ کچھ دن کے لیے ظاہری طور پر پردے بٹھا دیں، پہرے بٹھا دیں، حجاب ڈالنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے زبانوں کو بند کر دیا جائے، مگر جب زبانیں بند ہو جاتی ہیں تو بھی بہرحال دل میں موجود محبت باقی رہتی ہے، جو انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب اظہار کا موقع آئے، اور جب اظہار کا موقع آتا ہے تو پھر بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ تمام واقعات مچل رہے تھے، ہر ایک کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میثم تمار کی طرح کہیں کہ فراز دار پر میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رشید حجری جیسی ہمت ہر ایک کے پاس موجود نہیں تھی، میثم کے اندر یہ ہمت تھی، رشید حجری کے اندر یہ ہمت تھی، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن سب کے پاس یہ ہمت نہیں تھی، انہوں نے انتظار کیا کب موقع آئے اور وہ ان فضائل کا اظہار کریں، اور جب موقع آیا تو بھرپور اظہار کیا گیا، بھرپور طریقے سے۔ دیکھیے برادران عزیز، بہانوں سے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کا تعارف کروایا ہے، امام حسن کا تعارف کروایا ہے، امام حسین کا تعارف کروایا ہے۔ وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ توحید کے پیغام کے ساتھ ساتھ علی کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، پنجتن کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ میدان غدیر ہو تو بھرپور تعارف کروایا جاتا ہے، میدان مباہلہ ہو پنجتن کو لے جایا جاتا ہے اور تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یعنی کیا واقعاً مذاق ہے کہ پیغمبر اکرم ممبر پر بیٹھے ہوں مسجد نبوی میں اور نظر آئے کہ نواسہ آ رہا ہے اور نواسے کے کرتے کے دامن میں پیر الجھا اور وہ گرنے لگے، پیغمبر اکرم آگے بڑھتے ہیں، اترتے ہیں، حسین کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، خطبہ توڑ دیا، خطبہ روک دیا، اور پھر ممبر پر آتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اس کو پہچانو، یہ حسین ہے اس کو پہچانو۔ اگر واقعاً یہ پیغمبر اکرم کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف ایک نانا اور نواسے کی محبت ہو تو ہمارے بعض علماء ایک سوال کرتے ہیں اور بالکل صحیح سوال کرتے ہیں کہ پھر تو یہ سنت رسول ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خطیب نانا ہے، مسلمان ہے، تو سنت رسول پر عمل کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ یہ کرے کہ اگر وہ ممبر پر بیٹھا ہو، خطبہ دے رہا ہو اور اسے نظر آئے کہ اس کا نواسہ آ رہا ہے اور اس کا پیر الجھے تو وہ آگے بڑھے، خطبہ توڑ دے۔ وہ میکسیمم یہ کرے گا کہ ممبر ہی سے کہے کہ ذرا دیکھ لینا یہ میرا نواسہ ہے، وہ گر رہا ہے، اس کو سنبھالو، وہ خطبہ توڑتا تو نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دوسرا وہ واقعہ جو آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، فقط اس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ پیغمبر اکرم سجدے میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اور پیغمبر اکرم کی پشت پر امام مظلوم سوار ہو جاتے ہیں، بچپن کا عالم سوار ہو جاتے ہیں، پیغمبر اکرم سجدے کو طولا نہیں کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پیچھے صحابہ کرام پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ اتنی مرتبہ ذکر سجدہ جو تکرار کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہی ہے؟ کیا وحی نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم سجدے کو اتنا طولا نہیں کر رہے ہیں؟ بعض نے سر اٹھا کر دیکھا بھی کہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے تو انہیں اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق کا پارہ ہے جو اس وقت نازل ہو چکا ہے۔ مگر وہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر یہ واقعاً فعل پیغمبر ایک عمومی عنوان رکھتا ہے تو سنت رسول کو حجت ہے، حجت خدا کی
خصوصیت کو ڈسکس کیا جائے گا تو سنت رسول تو حجت ہے، چاہے قول رسول ہو، چاہے فعل رسول ہو، اور چاہے سکوت رسول ہو، یہ سب کا سب حجت ہے. اور ہمارے سامنے تو یہ فعل رسول آ گیا کہ پیغمبر سجدے میں بچہ آیا، پیغمبر نے بچے کو ہٹایا نہیں، کوئی کر کے دکھایا. جو مسجد کے پیش امام ہیں وہ یہ کر کے دکھائیں. اگر وہ نماز پڑھا رہے ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، ان کا بیٹا بیٹی نوازا نواسی کوئی بھی آ جائے پشت کے اوپر، تو وہ سجدے کو اتنا طولانی تو کرے اور کسی فقیر کا فتویٰ دکھائیں کہ ایسا کرنا سنت رسول ہے. حدیث کو تو سب نے مانا ہے، حدیث کو سب نے مانا ہے، مگر ماننے کے باوجود کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے کہ اگر امام جماعت نماز پڑھا رہا اور حالت سجدہ میں کوئی بچہ چاہے اس کا اپنا نواسا ہو وہ پشت پر سوار ہو جائے تو وہ سجدے کو طولانی کر دے، اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے. تو یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ عام نانا اور نواسے کا کیس نہیں ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب امام جماعت منزل رسالت پر ہو، سوار ہونے والا بچہ مستقبل میں امامت کا بوجھ اٹھانے والا ہو. یہ سادگی کے ساتھ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ صرف نانا اور نواسے کی محبت ہے. اگر فقط نانا اور نواسے والی محبت ہوتی تو پیغمبر یہ نہ کہے، وہ تو پھر فطری ہے. نانا اور نواسے کی محبت اسے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم یہ جملہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ سمجھو کہ معاملہ اس سے بہت بالا تر ہے. ان اللہ امرنی بحبہما. یہ صرف نواسے کی محبت نہیں ہے، حسن اور حسین کی محبت اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان دونوں سے محبت رکھوں. وَبِحُبِّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت کروں کہ جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے برادران عزیز، اس ہدایت پیغمبر کے بعد اگر امت کے دل میں آل محمد کی محبت راسخ ہو جائے اور وہ مقام اور مرتبہ آل محمد کو کچھ سمجھ جائے تو اس کے بعد انہیں آئیڈیلائز کرنے میں، فالو کرنے میں دقت اور زحمت نہیں ہوگی، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر فقط عنوان محبت ہوتا ہے، حقیقت محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. چاہے بلحوثی ہو، چاہے کسی ایکٹر کو آئیڈیلائز کرنا ہو، چاہے کسی کرکٹر کو آئیڈیلائز کرنا ہو. ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں یہ ہیئر اسٹائل کیوں ہے کہ وہ میرے فیوریٹ کرکٹر کا ہیئر اسٹائل نہیں ہے، تو اس کا ہے تو ہوا کرے. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو اس طریقے سے پریشان کر لیا کہ نہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں لہذا اس کے ہیئر اسٹائل کو بھی پسند کرتا ہوں. یہ طریقہ کار کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو مگر اصول اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ جس کو انسان پسند کرتا ہے پھر اس کے طریقے اور روش کو بھی پسند کرتا ہے. اگر واقعاً ہم دل سے کہتے ہیں کہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو آل محمد کی جب ذات سے محبت کرتے ہیں تو آل محمد کی روش سے بھی محبت کرنا اس کا تقاضا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آل محمد بہادر ہو ماننے والے بزدل ہوں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آل محمد استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں اور ماننے والے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جائیں، ان کے پیروں میں لغزش آ جائے. آل محمد کے ماننے والے پھر ان کی روش کو بھی فالو کرتے ہیں. آل محمد کو نماز پسند ہے، کہیں مجھے دکھائیے کہ آل محمد نے نماز کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی کا بھی مظاہرہ کیا ہو. ماننے والے بھی نمازی نہیں ہو سکتے. برادران عزیز، آل محمد کو خواتین کے سروں پر حجاب پسند ہے. جو ماننے والی خواتین ہیں وہ کنیزان زہرا کا دعویٰ کرنے کے بعد حجاب سے فرار اختیار نہیں کر سکتی. فرار تو بہرحال آل محمد کا ماننے والا کبھی نہیں کر سکتا. جو حیدر کرار کا ماننے والا ہو وہ فرار نہیں ہو سکتا، چاہے میدان جنگ کا موقع ہو چاہے شریعت کی پابندیوں کا مسئلہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ دیکھ ڈالیے دنیا کس کس طریقے سے ٹیررائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. آج کا جلوس ہو یا کل کا جلوس ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان جلوس کے اندر آ رہی ہیں. یہ حسین کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جناب زینب کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمنا، خواہش یہی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے اندر علی اصغر کے جذبے کو کسی طریقے سے معجزن کر دیا جائے. جوان کیوں آ رہے ہیں اتنے خطرے کے باوجود؟
کہ محسوس ہوتا ہے کہ گولی یہاں سے آئی یا وہاں سے آئی، کہ یہاں اٹیک نہ ہو جائے وہاں اٹیک نہ ہو جائے، یہاں بم نہ پھٹ جائے وہاں بم نہ پھٹ جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہو چکا ہمارے سامنے ہے، اورنگی کورنگی کے واقعات ہو چکے، راول پنڈی کا واقعہ ہو چکا، مگر ان سب کے باوجود ایشو کیا ہے؟ عام ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر کے اندر دوبکر بیٹھ جانا چاہیے، مگر ان لوگوں نے، دشمنان اہل بیت نے آل محمد کو بھی نہیں پہچانا، آل محمد کے ماننے والوں کو بھی نہیں پہچانا۔ آل محمد کی معرفت تو بہت آگے کا معاملہ ہے، یقین جانیے کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کی بھی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پہچان پائے۔ کربلا کے اندر عاشور میں لاکھوں افراد کا مجمع موجود ہے، ابھی 40 کا موقع آئے گا، کروڑ سے اوپر لوگ موجود ہوں گے وہاں پر، امنیت موجود ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جو وہاں پر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو واپس خیر و عافیت کے واپس آئے گا، ساتھ سلامتی کے واپس آئے گا؟ نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے۔ اپنے وطن میں انسان جلوس میں جا رہا ہے، نہیں معلوم کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، زیارت کے لیے جا رہا، نہیں معلوم واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، مگر اس کے باوجود ذرا آل محمد کے ماننے والوں کے دلوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو کربلا جانا چاہتا ہے؟ ہر ایک یہی کہے گا لبیک یا حسین، ہر ایک کی زبان پر اس کے دل کی یہ آواز آ جائے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جب محبت دل میں موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کے بعد زحمت نہیں لگتی۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر یہ بات کہی ہے تعریف کرتے ہوئے، جب وہاں پر کہا تھا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، الناس ثلاثہ، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات وحمج رعا۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا عالم ربانی ہوتا ہے، یا طالب علم ہوتا ہے جو نجات کے راستے پر گامزن ہو، اور یا پھر کوڑا کرکٹ۔ تیسری کیٹیگری علی کے نزدیک کوڑا کرکٹ ہے، بیکار، ٹریش، ربش، جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ علم کے کسی مضبوط ستون سے جڑے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اشارہ بیدہ الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ہا ہنا العلم جمع، یہاں پر اس سینے میں خدا نے علم کثیر کو مخزون بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لو اسفت حملہ، کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے، کاش۔ مولا فرماتے ملے، کچھ ایسے ملے کہ جو ذہین تو ہیں مگر دنیا ان کے اوپر غالب ہے، مستعملتاً اپنے دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ذہین ہیں، جو لیکن دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں مگر عقل ان کے پاس نہیں ہے، ذرا سا کوئی شبہ عارض ہو جائے تو فوراً ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہ یہ کام کے ہیں نہ وہ کام کے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی کام کے نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں صرف اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرنے کا شوق ہے، خواہشات نے ان کے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے، ان کی مثال جانوروں کی مثال ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ان کی مثال جانوروں کی مثال ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مگر اس کے باوجود زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، مگر وہ ہیں ہی کتنے، بہت کم ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ صاحب الدنیا بابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی، کہ رہتے دنیا کے اندر ہیں مگر ان کی روحیں محل اعلی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے سختیاں، جو عام دنیا والوں کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے راحت کا پیغام لے کر آتی ہیں، پھر ان کے لیے وہ سختیاں نہیں رہتی۔ یہ آل محمد کے صحیح معنوں میں ماننے والے یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے سختیوں کو اپنے اخلاق کا حصہ بنا لیا، کہ جس کے بعد ان سختیوں کو فیس کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کربلا کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے برادران عزیز. راحت کو قبول کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، زحمت کو قبول کرنے والے کم ہوتے ہیں. یہ کربلا میں جو شہدائے کربلا ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو راحت کو ٹھکراتے ہیں، زحمت کو، پریشانی کو، ہارڈ ورک کو، مشکل کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے وہ کربلا والے تیار تھے، آمادہ تھے. اور کس حد تک آمادہ تھے؟ آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے. اور شب عاشور یقین جانیے کہ ذاکر کو کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. منزل مصائب پر آنے کے بعد جو سننے والے ہیں بے اختیار ان کے آنسو بہنے چاہیے، اس لیے کہ یہ آنسو امانت ہے جناب جنت کے. جنہیں اس بات کا ارمان تھا کہ میرے بیٹے پر آنسو کون بہائے گا، کاش کہ جناب سیدہ کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیں اور ہم بتائیں کہ بی بی آپ کی دعاؤں کے اثر کے تحت یہ ماننے والے، یہ چاہنے والے، یہ گریہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور کاش کہ حضرت حجت ظہور کے بعد کبھی مجلس میں تشریف لائیں اور ہم ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے جد کا پرسہ بھی دیں. عاشور کی رات آپ جانتے ہیں کہ حسین مظلوم نے اپنے چاہنے والوں کو راحت اور آسانی کا پیغام دیا. یہ فوج اشکیہ میرے خون کی پیاسی ہے، جاؤ تم لوگ نکل جاؤ، میں بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم اپنے آپ کو زحمت اور پریشانی میں مت ڈالو. اور دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو شرمندگی بھی ہو سکتی ہے، ایمبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، رات کا وقت ہے، نکل جاؤ. یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، انہیں صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ کسی طریقے سے حسین کو گھیرے میں رکھا جائے، کسی طرح سے حسین کا خون بہایا جائے. یہ تمہیں نہیں روکیں گے، چلے جاؤ. میں چراغ گل کر دیتا ہوں. چراغ گل کیا گیا اور جب واپس چراغ روشن کیا گیا تو امام مظلوم نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا ہے، سب کے سب موجود ہیں. انہوں نے دنیا کی ان زحمتوں کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے. اور ایسے میں بوڑھا صحابی مسلم بن اوسجہ اسدی کہ جو پیغمبر اکرم کے بھی صحابی ہیں، امیر المومنین کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں اور حسین مظلوم کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے ہیں. یہ مسلم بن اوسجہ اسدی وہ اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے، بوڑھے ہیں، کمر خمیدہ ہے، مگر سیدھا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے حسین جانے کی بات کرتے ہو؟ جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ حسین پر قربان ہو، اس کو تم جانے کا کہہ رہے ہو؟ یہ مسلم بن اوسجہ کا جملہ ہے. اور اس موقع پر بریر حمدانی نے ایک جملہ کہا، مولانا زیدی اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بریر حمدانی نے اس موقع پر کہا اے حسین جانے کی بات کرتے ہو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر ایک کام تو کرو، اس گھر سے بہتر گھر بتا دو، اس در سے بہتر در بتا دو. یہ جملے کچھ بتا رہے ہیں کہ کربلا کے شہید کس منزل پر تھے، وہ حسین کے بارے میں کیا سوچتے تھے، وہ در زہرا کے بارے میں کیا سوچتے تھے، وہ خانوادہ نبوت کے بارے میں کیا سوچتے تھے. اور حبیب ابن مظاہر نے تو وہ جملہ کہا جو دوست ہی دوست سے کہہ سکتا ہے، اور دوست بھی ایسا کہ جو بچپن کا دوست ہے. حبیب ابن مظاہر نے اس موقع پر کہا اے حسین تم جانے کی بات کرتے ہو، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تو صرف اتنا بتا دو کہ اگر قیامت میں خاتون جنت بی بی فاطمہ نے پوچھ لیا کہ میرے حسین کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے تو میں کیا جواب دوں گا. جو بالکل دوست والا انداز ہوتا ہے وہ انداز جناب حبیب ابن مظاہر نے اس موقع پر اختیار کیا. باتیں بہت ساری کی گئی ہیں، بہت سے اصحاب نے اس وقت بہت کچھ کہا. ایک جملہ عجیب ہے، امام مظلوم ہر طرح سے اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عباس یہ رات کی تاریکی میں چلے جاتے تو اچھا ہوتا نا، اہل حرم کو بھی لے کر اگر چلے جاتے تو اچھا ہوتا نا، اہل حرم اسیری سے بچ جاتے. عباس یہ جملہ سن کر برداشت نہ کر پائے. حسین نے کہا ہے تو سامنے کچھ کہہ بھی نہیں پائے، مگر فوراً کچھ دیر کے لیے خیمے سے باہر جانے لگے. جب خیمے سے باہر جانے لگے تو حسین کو احساس ہوا کہ بھائی کو ناگوار گزرا ہے. فوراً باہیں گلے میں ڈال دی اور کہا عباس کیا ہو گیا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا آقا میں نجف جانا چاہتا ہوں، اپنے بابا علی مرتضیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا اسی دن کے لیے آپ نے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا کہ آج مجھے جانے کے لیے کہا جائے؟ کہا بھیا بس محسوس مت کرو،
اتمام حجت کے کتنے انداز ہیں کہ جو حسین نے اس موقع پر اختیار کیے ہیں. عزیزوں، رات گزرتی گئی. یہ اصحاب اس موقع پر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. جو بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ بھی اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے. اور پھر رات میں کسی موقع پر حسین اور عباس دونوں چلے ہیں اور مختلف خیموں کو وزٹ کیا ہے، مختلف خیموں کا دورہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ کہاں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور اس میں اصحاب کے خیموں کا بھی دورہ کیا اور اس کے بعد جو اعزہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے خیموں کا بھی دورہ امام حسین اور حضرت عباس نے کیا ہے. اور اس میں وہ تمام واقعات پیش آئے کہ جو آپ نے شہادت کی مختلف مجلسوں کے اندر سنے ہیں کہ جب جناب زینب کے خیمے کے پاس امام مظلوم پہنچے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ زینب اپنے بیٹوں اون و محمد کو بٹھا کر سمجھا رہی ہے. اے بیٹا اون و محمد، تمہیں معلوم ہے نا جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو کل میدان میں تمہیں نہ کہنا پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. تمہارا جہاد دیکھ کر دشمن کہہ اٹھے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے میدان میں آ گئے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جناب قاسم کو جناب فروہ سمجھا رہی ہے، اے بیٹا قاسم دیکھو کل مجھے شرمندہ مت کروانا، میں شیطانی نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ کل تم کمزوری دکھاؤ اور سب یہ کہیں کہ یہ فروہ کے دودھ کی خرابی ہے، حسن کا بیٹا اس طرح کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا. جناب قاسم کہتے ہیں کہ اماں بس مجھے کل اجازت ملنے دیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ میں کیسا مظاہرہ کرتا ہوں. یہ سارے واقعات جناب علی اصغر کی ماں ام رباب اپنے خیمے میں جو گریا کر رہی تھی وہ آج کی رات کا گریا ہے. جب امام مظلوم سے یہ کہا تھا کہ والی میرے پاس ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹی میدان میں جا سکتی ہے مگر لڑکی پر جہاد نہیں ہے، بیٹا اتنا چھوٹا ہے، کاش گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں جا پاتا، میں اسے اس طرح سے بھی میدان میں بھیجتی. میں شرمندہ ہوں کہ کل میں اپنی قربانی پیش نہ کر پاؤں. اے شہزادی ام رباب، آپ کی قربانی تو کل سب سے زیادہ نمایاں ہوکر سامنے آنے والی ہے. مگر امام مظلوم نے کسی طرح سے شہزادی رباب کو بھی دلاسا دیا. اور اس میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم کے خیمے میں بھی گریے کی سزا بلند ہو رہی تھی. اور یہاں پر جناب عباس نے جناب کلثوم سے سوال کیا کہ بہن اے شہزادی ام کلثوم آپ کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر بیوی کے پاس کچھ تو ہے پیش کرنے کے لیے، خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، میں اب کل کسے اپنی طرف سے اپنے بھائی حسین کے اوپر قربان کروں گی. اور اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس نے کہا شہزادی اگر کوئی نہیں تو میں تو ہوں، میں تو ہوں. ہر بیوی اپنی اولاد کو قربان کرے گی، آپ اپنے بھائی عباس کو حسین پر اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. شہزادی ام کلثوم وہ خوش ہو گئی کہ اتنی بڑی قربانی مجھ سے منسوب ہونے والی ہے، یہ میری طرف سے میرا بھائی عباس قربان ہونے والا ہے. یہ راؤنڈ مکمل ہوا، یہ دورہ مکمل ہوا. حسین اپنے خیمے میں آ گئے اور اس کے بعد عبادت کا وقت ہے، عبادت کر رہے ہیں، ساری رات عبادت میں گزاری ہے. اور اس میں پھر کسی وقت ابھی خیموں کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد حسین مقتل کا دورہ کرنے کے لیے مقتل میں تشریف لے گئے. وہی مقتل کربلا کے جہاں کل قربانیاں پیش کی جائیں گی وہاں پر حسین چلے. اور جب میدان میں تنہا جا رہے تھے، حضرت ابوالفضل عباس کو بھی نہیں بتایا، میدان میں گئے. اور ایسے میں ہلال ابن نافع بجلی جو کل کے شہیدوں میں اہم شہید ہے، ہلال نے دیکھا کہ حسین مقتل کی طرف جا رہے، پیچھے پیچھے امام حسین کے ہلال کے چلنے لگے. اور جب امام حسین نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا کون؟ من. ہلال کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا غلام ہلال. کہا ہلال کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے پیچھے؟ کہا مولا حالات اتنے خراب ہیں، آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں، میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ کو اکیلے جانے دوں، لہٰذا میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. اچھا چلو آؤ، آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ آؤ. اور اب ہلال امام حسین کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ہلال کہتے ہیں کہ مقتل میں ایک مقام پر حسین گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کہنے لگے ہلال پہچانتے ہو اس جگہ کو؟ کہا مولا میں نہیں پہچانتے. کہا اسی جگہ پر کل اون و محمد شہید ہونے والے ہیں. تھوڑا آگے بڑھے ایک اور جگہ پر بیٹھ گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے ابا کے دامن میں قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کروں. آگے بڑھے ایک اور جگہ پر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی.
ایک ٹیلے پر پہنچے اور ٹیلے پر پہنچنے کے بعد کہا اے ہلال اس ٹیلے کو پہچانتے ہو؟ اے ہلال اس ٹیلے کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا میں کیسے پہچانوں، میں نہیں جانتا کہ یہ ٹیلا کیا خصوصیت رکھتا ہے۔ کہا کہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر سوال آپ کروں گا، اور بچے کے لیے پانی تو نہیں آئے گا، وہ سہ شعبہ تیر آئے گا کہ جس کے بعد بچہ شہید ہو جائے گا۔ اور اب اچانک، ابھی تو مختلف جگہ بتا رہے تھے، اچانک حسین مظلوم نے کہا اے ہلال اب تم میرے ساتھ مت آنا، تم یہیں پر رکو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اور حسین یہ کہہ کر ٹیلے پر ہلال کو چھوڑ کر ایک نشیب کی طرف جانے لگے، اور ہلال یہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جس نشیب کی طرف جا رہے ہیں، عزیزوں بس آخری جملے ہیں، جس نشیب کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر کوئی سیاہ پوش معظمہ موجود ہے۔ اب تک بڑے حوصلے کے ساتھ حسین کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر اس بیوی کے پاس اس طرح سے گئے جیسے بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، اور یہ کہنے لگے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ یہی وہ زہرا ہے جو اگلے دن عصر عاشور کو اپنی آغوش پھیلا دے گی، جب زین سے حسین زمین پر آئیں گے، کہ زین سے زمین پر آتے ہوئے آغوش زہرا میں حسین کا سر۔